أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب میں بلا تاخیر حافظ محمد عدنان صاحب اثری متعلم جامعہ عصریہ دارالحدیث سے گزارش کرتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنے گراں قدر خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. آمين. صدر باوقار معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، ٹومن پورہ اسلام آباد کی مسجد پر منعقد یہ دینی و اصلاحی پروگرام، جسے اس محلے کے نوجوانوں نے بڑی محنتوں سے سجایا اور سنوارا،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز. آمین. الہ العالمین ہماری اس بیٹھک کو اور ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرما. آمین. سامعین کرام، خطبہ مستونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک پیغام رکھا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قبیلے اور شاخیں بنائیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے مکرم، سب سے مشرف اور سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے یہاں عزت اور شرف کا معیار تقوی کو بتایا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی، جان لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اسی طریقے سے کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی برتریت حاصل نہیں ہے. کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی افضلیت حاصل نہیں. اگر حاصل ہے الا بالتقوی تو وہ تقوی کی بنا پر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں یہ تقوی؟ آج کے اس پروگرام کے اندر میری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تقوی کیا چیز ہے، اس کے کیا فوائد اور اس کی کیا اہمیت ہے. سامعین کرام، تقوی کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقوی خوف الہی کا دوسرا نام ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر نہ صرف یہ کہ گناہوں سے بچا جائے بلکہ اپنی زندگی شریعت اسلامیہ کے مطابق بتانے اور گزارنے کا نام تقوی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہی الخوف من الجلیل، کہ تقوی یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے، والعمل بالتنزیل، شریعت اسلامیہ کے اوپر عمل کرنے، والقناعت بالقلیل، دنیا کے اندر جو کچھ بھی تھوڑا بہت ملتا ہے اس کے اوپر قناعت کرنے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کے لیے تیار رہنے کا نام تقوی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے بارے میں سوال کیا گیا. ایک آدمی نے پوچھا یا ابو ہریرہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کیا تمہارا گزر کبھی کسی کانٹے دار راستے سے ہوا؟ اس نے کہا بسا اوقات ہمارا گزر ایسے راستوں سے ہوا کرتا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوتے ہیں. ابو ہریرہ نے پوچھا ان راستوں سے کیسے گزرتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا ہم اپنے دامن کو سمیٹ کر پائچہ چڑھا کر نہایتی احتیاط کے ساتھ اور بہت محتاط ہو کر اس راستے سے گزرتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کوئی کانٹا کہیں کوئی خار ہمارے دامن سے الجھ نہ جائے اور ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتے ہیں ذاک التقوی، یہی تقوی ہے. یہ دنیا ایک خاردار وادی ہے، یہاں ہر قدم پر گناہوں اور معصیتوں کے خار لگے ہوئے ہیں.
یہاں ہر موڑ پر گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ نہیں گزاری، اگر ہم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی زندگی گزاری، اگر ہم نے اپنی زندگی میں جائز و ناجائز کی تمیز نہیں رکھی، تو یہ گناہوں کے یہ خار اور معصیتوں کے یہ کانٹے ہمارے دامن سے الجھ جائیں گے اور قیامت کے دن ہمارے لیے ذلت و رسوائی اور تکلیف کا سبب بنیں گے. حضرات گرامی، تقوی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں فرض کی، ان تمام عبادتوں کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کرنا بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے بتایا کہ رمضان کے روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. اور جس دل کے جس باغیچے میں تقوی کا پھول مرجھا جاتا ہے، وہ دل ویران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کی دعوتوں کا تذکرہ کیا. سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا تذکرہ کیا. حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم لوگ اپنے پالنہار کا خوف کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا. حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں. تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. اے میری قوم کے لوگوں، حضرت صالح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اپنے پالنہار سے، اپنے خدا سے، اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم لوگ اپنے مولا کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ قوم مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی اللہ تتقون. اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ الغرض جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے، ان سارے نبیوں اور ان سارے رسولوں نے اپنی قوم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. اے نبی، ہم نے ان لوگوں کو جنہیں آپ سے پہلے کتاب دی گئی، ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی. اور اے نبی وَإِيَّاكُمْ، آپ کو بھی وصیت کی جا رہی ہے. کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. کہیں پر پوری دنیا انسانیت کو خطاب کیا گیا اور اللہ نے پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھا، یہ میسج رکھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت سے اہل ایمان کو خاص کر کے اہل ایمان کے سامنے یہ پیغام رکھا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ویسے کہ ڈرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ایک دوسرے مقام پر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. آخر تقوی کا اتنا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہے. یہاں ہر قدم پر ہمارا گناہوں سے واسطہ پڑتا ہے. ہر موڑ پر شیطان چال کے پتے لیے بیٹھا ہے. ہر موڑ پر شیطان اور دین و ایمان کے راہزن ہمیں بھٹکانے پر لگے ہوئے ہیں. ہر گلی اور ہر راستوں پر بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہیں. اور ان بے حیائی کے دور میں، ان فتنوں کے دور میں وہی شخص گناہوں سے بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہوگا. وہی شخص گناہوں سے بچ سکتا ہے. اور جس دل سے خوف خدا نکل جاتا، جس
دل سے اللہ کا تقوی نکل جاتا، وہ دل ویران ہو جاتا ہے، وہ دل شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے، وہ دل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اپنے صحابہ کی اللہ کے نبی نے تربیت کی، تو اللہ کے نبی نے گھر موڑ پر اپنے صحابہ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب کوئی لشکر کہیں روانہ کرتے، جب کوئی دستہ کہیں بھیجتے تو اس لشکر کو سب سے پہلے اسی چیز کی تعلیم دیتے تھے، اے لوگو، اے صحابہ کرام، اپنے رب سے ڈرتے رکھنا، کوئی ایسا کام مت کرنا بلکہ اپنے رب سے ڈرتے رکھنا، اپنے دل میں اللہ کے خوف کو بٹھائے رکھنا۔ جامع ترمذی کی روایت، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رکھنا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور گناہوں کے بعد نیکیاں کر لینا، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ مسند احمد کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو سعید خدری کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اوصیک بتقوی اللہ، تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اے ابو سعید میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّهُ رَأْسَ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ یہ تمام چیزوں کی اصل ہے، یہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے، یہی تقوی کی اصل چیز ہے، یہی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں بہت ساری نصیحتیں کی تھی، جہاں بہت سارے پیغامات صحابہ کو دیے تھے، وہیں ان میں ایک یہ بھی چیز دی تھی، صحیح مسلم کے روایت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، اتقوا ربکم، اے میرے صحابہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا خوف اختیار کرو، اپنے دلوں کے اندر اپنے رب کا، اپنے خالق کائنات کا خوف رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ کے نبی کی تعلیم کا نتیجہ تھا، اللہ کے نبی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی تقوی سے بھری پڑی تھی، یہ اپنی زندگی بڑے احتیاط کے ساتھ گزارتے تھے، ان کی آنکھیں خشیت الہی سے اشکبار رہتی تھیں، یہ بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے حضرت حفصہ بن ابی العاص کہتے ہیں، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھا، حضرت حفصہ بن ابی العاص سوچ رہے تھے، نصف دنیا پر حکومت کرنے والی شخصیت کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھا ہوں، ظاہر سی بات ہے ان کا یہ گمان تھا کہ کوئی اعلیٰ اور اسپیشل ناشتہ لایا جائے گا، یہی خیال تھا۔ ناشتہ کرنے بیٹھے اور ناشتہ پیش کیا گیا عمر فاروق کے لیے، سوکھی روٹی اور سرقہ۔ حفصہ بن ابی العاص پیچھے ہو گئے، حضرت عمر نے دیکھا حفصہ بن ابی العاص کھا نہیں رہے تو ان سے کہا، ما لکم لا تاکلون، اے حفصہ کیا بات ہے کھا نہیں رہے، ما یمنعک ان طعامنا، تمہیں کس چیز نے کھانے سے روک دیا؟ حضرت حفصہ بن ابی العاص نے سیدھا سا جواب دیا، ھذا طعام خشن، یہ کھانا بڑا موٹا کھانا ہے، یہ موٹا کھانا میری حلق سے نہیں اترنے والا، میں نفیس کھانوں کا عادی ہوں، یہ موٹا کھانا میری حلق سے نہیں اترنے والا۔ حضرت عمر نے حضرت حفصہ بن ابی العاص کو مخاطب کر کے کہا، اے حفصہ تمہیں کیا لگتا ہے عمر فاروق بہترین زندگی گزارنے کے اصولوں سے واقف نہیں؟ اے حفصہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ عمر فاروق کو نہیں معلوم کہ بہترین زندگی کیا ہوتی ہے؟ اے حفصہ میں جانتا ہوں کہ اونٹنی کے ایک فربا بچے کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے بہترین ڈش تیار کی جا سکتی ہے۔ اے حفصہ مجھے معلوم ہے کہ 1 سا یا 2 سا کشمش کو لے کر کھجور اور پنیر کا بہترین ملیدہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اے حفصہ مجھے معلوم کہ بہترین زندگی کیا ہوتی ہے، بہترین زندگی کسے کہتے ہیں؟ اے حفصہ مجھے معلوم ہے، واللہ لولا مخافت ان ينقص من حسناتی لشارکتکم، اے حفصہ اللہ کی قسم اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری نیکیاں قیامت کے دن کم پڑ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس عالیشان زندگی کے اندر شریک ہوتا، میں بھی تمہارے ساتھ بہترین کھانے کھاتا،
میں بھی تمہارے ساتھ بہترین اور نرم بستروں کے اوپر سوتا، میں بھی تمہاری طریقے سے عالی شان زندگی گزارتا۔ لیکن اے حفص، میں نے قرآن کریم کے اندر اپنے رب کو کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم نے دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے تھے، تم نے دنیا کے اندر جو اچھے کام کیے تھے، تم نے اچھے کاموں کا بدلہ بہترین کھانے کھا کر، بہترین زندگی گزار کر تم نے حاصل کر لیے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے، آج کے دن تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں، آج کے دن تمہارے لیے عذاب ہے۔ اے حفص، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت مجھے بہترین زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جن کی زندگی کے اندر تبدیلیاں لا دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ شخص، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو ان کے کپڑوں کے اندر 12 پیبند دکھائی دیے۔ یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کیسی تھی؟ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ سونے کے لیے نرم و ملائم بستروں کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ عرب کی وہ کنکریلی اور ریتیلی زمینوں پر بغیر کسی چیز کو بچھائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کر یہ شخص آرام کر لیا کرتا تھا۔ اور عمر فاروق جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میری نیکیاں کم پڑ جائیں گے، وہ عمر فاروق جن کے ڈر سے شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیا کرتا تھا، وہ عمر فاروق اگر یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میری نیکیاں کم پڑ جائیں گے، تو ذرا تصور کیجئے ہمیں اور آپ کو کس قدر خوف رکھنا چاہیے۔ آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی تقوی نہیں۔ ہم تو اتنے نڈر اور اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے گناہ کرتے ہیں کہ چلو گناہ کر لو، صغیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ انسان بھول بیٹھا ہے، الاصرار علی الصغائر من الکبائر، کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار بھی کبائر کے درجے میں آتا ہے۔ انسان بھول بیٹھا ہے اور صغیرہ گناہ کہتے ہوئے نہ جانے کتنے گناہ کر ڈالتا ہے۔ انسان اتنا نڈر ہو چکا ہے، اتنا بے باک ہو چکا ہے کہ یہ کہتے ہوئے گناہ کرتا ہے کہ چلو گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہم دلیلیں دے کر گناہ کرتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اے نادان تو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں اپنی رحمت و مغفرت کا مژدہ سنایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیائی انسانیت کے سامنے اپنے عذاب کا تذکرہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ میں رحمت و مغفرت کرنے والا ضرور ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں اپنی رحمت و مغفرت کا مژدہ سنایا، وہیں پر اپنے عذاب کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرحیم، اے نبی دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ میں گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اور پھر عذاب کا تذکرہ کیا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہوئے یہ دلیلیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ انسان کے دل میں انسان یہ خوش فہمی میں پڑ سکتا تھا کہ رحمت و مغفرت کا تذکرہ پہلے ہوا، رحمت و مغفرت کا تذکرہ پہلے ہوا، ہم رحمت و مغفرت پہلے پا سکتے ہیں، عذاب کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر رحمت و مغفرت کا تذکرہ بعد میں کیا، عذاب کا تذکرہ پہلے کیا، اور فرمایا ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب بڑی جلدی سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کرتے وقت اگر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو گناہ کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ یقیناً سخت ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی، ان کے دل کے اندر کتنا خوف تھا۔ اٹھائیے صحیح البخاری کتاب المناقب،
راوی حدیث حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما ادری ما یفعل بی، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، اور حالت یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ رہے ہوں کہ قیامت کے دن میں امام الانبیاء ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو اے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے انسان، تجھے سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن تیری کیا حالت ہو سکتی ہے، قیامت کے دن تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کیجئے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کیجئے۔ فائدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متقی بندوں کے لیے بڑے سارے فوائد کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی کامیابی کو تقوی کے اوپر معلق کیا اور ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ قیامت کے دن کامیابی چاہتے ہو تو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس متقی بندے سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس متقی بندے سے محبت کرے گا۔ واللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ بے شک اللہ کے دوست قیامت کے دن ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ولا هم یحزنون، اور یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور بچتے رہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور دنیا کے اندر بھی متقی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کے متقی بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں کے لیے دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کرتا ہے، کوئی مشکل سے مشکل کام، لیکن اللہ اپنے متقی بندوں کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا، بلکہ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج بہت سارے لوگ رزق کی شکایت کرتے ہیں کہ رزق کے دروازے بند ہو گئے، رزق کی تلاش میں گھومتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اللہ کا خوف اختیار نہیں کرتا، نڈر ہو کر گناہ کرتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی رزق کی تلاش میں بڑی محنتیں کرتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑی جافشانیاں کرتا ہے، اور پھر اسے امید ہوتی ہے کہ فلاں جگہ سے مجھے رزق مل جائے گا، لیکن اس رزق کے ملنے سے قبل وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اور اس کا یہ گناہ اس کے اور اس کے رزق کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ شخص اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے لیے کبھی رزق کی کمی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے لیے
برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے لیے برکت کے دہانے کھول دیتا ہے. اللہ کا فرمان کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستی والے ایمان لائیں واتقوا اور اللہ کا تقوی اختیار کریں لفتحنا علیہم برکات من السماء تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے لیے رحمت اپنے متقی بندوں کے لیے برکت کے دروازے کھول دے گا. ان کے رزق کے اندر برکت ہوگی, ان کے عمر کے اندر برکت ہوگی, ان کے مال کے اندر برکت ہوگی, ان کی اولاد کے اندر برکت ہوگی. آج ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ برکتیں ختم ہو چکی ہیں. ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں, ابھی ہفتہ شروع ہوا تھا ختم ہو گیا, مہینہ شروع ہوا تھا ختم ہو گیا, سال 2021 کو شروع ہوئے کچھ دن ہوئے تھے, سال ختم ہونے کے قریب ہے, ہمارے وقتوں سے برکت ختم ہو گئی. ہم شکایتیں کرتے گئے. ہمارے اسلاف کا جائزہ لے جنہوں نے بڑی مختصر سی زندگی پائی. امام نووی علیہ الرحمہ, علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ, امام مسلم علیہ الرحمہ, یہ وہ لوگ تھے, یہ اللہ کے وہ متقی بندے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے رکنے والے, اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے وقتوں کے اندر برکت دی تھی اور بڑے مختصر سی عمر کے اندر انہوں نے وہ کام کیا, انہوں نے تعلیم و تعلم کا وہ کام کیا, وہ کتابیں لکھی اور اتنی کتابیں لکھی کہ آپ پوری عمر لگا کر بھی ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان متقی بندوں کے وقتوں کے اندر برکت دی تھی. تو برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے کام کے اندر, ایسے شخص کے رزق کے اندر اور ایسے شخص کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا, انہیں اجر جزیل سے نوازتا ہے, انہیں بہت بڑا اجر بھی دیتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو نجات دے گا. قیامت کے دن جو کہ بڑا سخت دن ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے گا. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا. لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, قیامت کے دن انہیں کسی قسم کی تکلیف چھو نہ سکے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے. اور مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر کوئی ذات ہوگی ان اول الناس بی المتقون, تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قریب اگر کوئی ذات ہوگی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا ہوگا, جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو بٹھایا ہوگا. من کانو وحیث کانو, اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہوں گے, کس رنگ کے ہوں گے, کس ذات کے ہوں گے, ان کی نیشنلٹی کیا ہوگی, ان کی زبان کیا ہوگی, یہ کس ذات اور کس برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں گے, اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. بلکہ قیامت کے دن نبی کے قریب اگر کوئی ذات ہوگی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں جنت کے وارثوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, کہ یہی ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بناتے ہیں من کان تقیا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے ہوتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے اندر متقیوں کے لیے انعام و اکرام کا تذکرہ کیا. کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا, کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون, کہ متقی اللہ کے متقی بندے قیامت کے دن چشموں کے اندر اور سایوں کے اندر ہوں گے. کہیں فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہ یہ متقی بندے اس کے رب کی نعمتوں بھری جنت کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ان فوائد کا تذکرہ کیا. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے,
آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا کی تھی، جنہیں دنیا کے اندر کی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی تھی، ان صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کے دل خشیتیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا اتنا خوف تھا کہ ان کی آنکھیں خشیت الہی سے اشکبار رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایہ صحابی، سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ سمجھے کہ ابو ہریرہ دنیا چھوڑنے کے غم میں رو رہا۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، اے لوگو، میں دنیا چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، میرا ذات راہ، میرے سفر کا توشہ بہت کم ہے، سفر بڑا لمبا ہے، سفر کے کئی سارے مشکل راستوں سے گزرنا ہے، قبر کے مراحل آئیں گے، پل صراط کو پار کرنا ہے، حشر کے میدان میں حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، بڑا لمبا سفر ہے، لیکن میرے پاس سفر کا توشہ اور ذات راہ بہت کم ہے، مجھے نہیں معلوم میں جنت کے اندر جاؤں گا یا جہنم میں۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ صحابی رسول جو اسلام لانے کے بعد جنہوں نے کوئی ذریعہ معاش نہیں تلاشا، اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھتے تھے، دوسرے صحابہ کام کاج میں لگ جایا کرتے تھے، کاروبار میں لگ جایا کرتے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھتے تھے، ہر وقت اللہ کے نبی کی صحبت میں رکھتے تھے، اس خوف سے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو میں کہیں جاؤں، اللہ کے نبی کوئی حدیث بیان کرے، اللہ کے نبی کوئی بات کہیں اور ابو ہریرہ اس کو سننے سے محروم رکھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ ہر وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایسی جلیل القدر شخصیت یہ کہہ رہی گئے، مجھے نہیں معلوم میں جنت کے اندر جاؤں گا یا جہنم میں۔ تو ذرا تصور کریں ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ ذرا تصور کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آج ہم عمل کے میدان میں کتنے کوڑے ہیں، آج ہم اتنے ہی عمل کرتے ہیں، نیکی کے اتنے ہی کام کرتے ہیں جنہیں انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے نیکی کا یہ کام کیا، لیکن گناہیں اتنی وافر مقدار میں ہیں، ہماری گناہیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو شمار نہیں کر سکتے کہ آج ہم نے کتنے گناہ کا کام، آج ہم نے کتنا گناہ کا کام کیا ہے، آج ہم نے کتنے پاپ کیے ہیں، کتنوں کا حق مارا گئے، کتنے کو گالی دی گئے، کتنی کی ہم نے غیبت کی گئے، ہم نے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی گئے۔ ہم گناہ کے اتنے کام کرتے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن نیکیاں اتنی کرتے ہیں جنہیں ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ آج ہم نے نیکی کا یہ کام کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہوں کے اس گٹھر کو لے کر کس منہ سے اپنے پروردگار کے پاس جائیں گے؟ ذرا تصور کیجئے قیامت کے دن جب قبر کا مرحلہ آئے گا، جب آپ کو مرنے کے بعد قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، گناہوں کے اس گٹھر کو لے کر، گناہوں کے اس بوجھ کو لے کر قبر میں سکون کی نیند کیسے پائیں گے؟ ذرا تصور کیجئے قیامت کے دن پل صراط کا مرحلہ ہوگا، آپ کے کھاتے میں اتنے وافر مقدار میں گناہیں ہیں، گناہوں کے اس گٹھر کو لے کر پل صراط کو آپ کیسے پار کر سکیں گے؟ اور قیامت کے دن جب آپ کی نیکیاں اور گناہیں تولی جائیں گی، ذرا تصور کیجئے اور فیصلہ کیجئے آپ کی یہ گناہیں اتنی وافر مقدار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جس کے نیکیوں کا پڑھا بھاری ہوگا ایسا شخص عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس گناہیں اتنی کم ہیں، آپ کے پاس نیکیاں اتنی کم ہیں، گناہیں اتنی وافر مقدار میں ہیں، آپ قیامت کے دن کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے دل کے اندر کتنا خوف ہے؟ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کا یہ عالم تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ جا رہا تھا، ایک باغ کے اندر داخل ہوئے، حضرت عمر کے درمیان اور میرے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ حضرت عمر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بخ بخ، واہ واہ، اے عمر تو امیر المؤمنین ہو گیا، واہ تو بڑا آدمی بن گیا۔ اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا۔
لَتَتَّقِينَ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈر ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب دے گا۔ ذرا تصور کیجئے خلیفہ ثانی عمر فاروق، یہ لوگ جو علم و عمل کے پہاڑ تھے، جو تقوی اور خدا ترسی میں بعد میں آنے والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتے تھے، جب ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے اور اللہ کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے سر پر ٹوپیاں لگانے کی ضرورت نہیں۔ تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں اور پھر سماج میں گھوم گھوم کر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے عبادتیں کی۔ آپ کو سماج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون متقی اور کون پرہیزگار کے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کتنے حسین ہو، کتنے جمیل ہو، کتنے خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، کتنا مال ہے تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دل کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے عمل کی طرف دیکھتا ہے، اس کے تمہارے دل میں دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تم کیسے عمل کرنے والے ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کے خوف کو بٹھایا جائے۔ آپ کسی گناہ کے قریب جا رہے ہیں تو یہ تصور آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں تو رب کریم اس گناہ کے اوپر گواہ ہے، آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے اس گناہ کو نوٹ کر رہے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کر رہے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دینے والا ہے۔ یہ تصور اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور قرآن کریم کی یہ آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم نیکی کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے موصوف حافظ محمد عدنان صاحب اثری، جو اپنے گراں قدر خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ کر رہے تھے۔ تقوی کے موضوع پر بڑے مدلل انداز میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے، اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔